السلام علیکم، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں صدف یاسر۔ تو آج ہم بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، جو کہ جمع تو کروا دی گئی ہے لیکن 28 تاریخ کو جو اسمبلی میں ہونے جا رہا ہے وہ 28 کو پتہ چلے گا، کیونکہ حکومت تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو ان کے ارکان ہیں وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نعیم دستگیر صاحب موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، ان سے بات کروں گی۔ تو نعیم صاحب، کیا لگ رہا ہے جس طرح سے اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے ارکان جو ہیں وہ اسمبلی میں نہیں بھیجیں گے، کیا اس سے فرق پڑنے والا ہے اپوزیشن کو؟ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے اراکین نہیں بھیجنے، یہ ان کا دراصل عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کو تسلیم کرنا ہے۔ وہ اپنے روک کے اگر انہیں اپنے ارکان پہ ممبرز پہ اعتماد ہوتا تو وہ کبھی یہ غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر آئینی حرکت نہ کرنے کا کہتے۔ یہ بڑا واضح ہے، 28 کو ہو یا کسی تاریخ کو بھی ہو، اپوزیشن نے کی تمام جماعتیں بے شک ان کے اپنے اپنے منشور ہیں، ان میں اپنے سیاسی اختلافات بھی موجود ہیں، مگر ایک بات پہ تمام سیاسی مکتبہ فکر متفق ہیں کہ موجودہ نالائق، نااہل اور غیر نمائندہ حکومت کا مزید رہنا ملک کی خوشحالی اور سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے سب نے یہ عوام کی آواز اور وقت کے تقاضے کی پیش نظر فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک لا کر کامیاب کرنے اور موجودہ حکومت کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے کچھ ارکان ایسے بھی ہوں گے جو اس ٹائم اپوزیشن کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور جو حکومت ہے اس کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں؟ اگر حکومت کے بہت سے لوگ اپوزیشن کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں تو اپوزیشن سے بھی کچھ لوگ اگر کوئی ایسا کر لیں گے تو وہ اپنا بھگتیں گے بعد میں عوام کے پاس نہیں ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں چانس ایسا ہے صحیح؟ بظاہر ایسا نہیں لگتا، کوئی اکا دکا ممبرز کے ادھر ادھر ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کامیابی کے 100% امکانات ہیں۔ اچھا، اگر کامیابی، ڈیفینیٹلی آپ کافی پر امید تو نظر آ رہے ہیں، اگر یہ کامیابی نہیں ملتی تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا اپوزیشن کا؟ اگر خدا نخواستہ یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر جمہوریت کی پاسداری اور آئینی حدود کے اندر رہ کر اپنا سیاسی کردار ادا کرے گی۔ ان کو ہم احتجاج کی صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ احتجاج جو ہے وہ تو وقتاً فوقتاً ہم مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے، حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے احتجاج ہم کرتے رہے ہیں تاکہ حکومت کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا سکے، بلکہ پرائم منسٹر کو ان کے کیے ہوئے وعدوں کی یاد دلانے کے لیے بھی ہم نے وقتاً فوقتاً احتجاج کیا ہے تاکہ عوام کی بھلائی کے لیے کچھ حکومت کر گزرے۔ اچھا، بلاول بھٹو نے جو لانگ مارچ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں کوئی پریشر پڑا اس حکومت پر؟ بالکل پڑا جی، پارٹی کا اسپیشلی اتنا بڑا جو موب تھا، کراؤڈ تھا، لوگوں کا جوش تھا، اسپیشلی پنجاب میں ریوائیول کے لیے ہمیں بہت اس کا فائدہ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی پبلک پہ ڈسکس ہونے لگی ہے اور لوگ اس کو پھر نجات دہندہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے اس عمل کو جو انہوں نے موجودہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے عوام کی نمائندگی کا کردار ادا کیا ہے، بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ تحریک جیسے کہ اگر نہیں منظور ہوتی، نہیں کامیاب ہوتی، کہیں نہ کہیں استعفوں کا بھی کوئی آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ ٹھیک ہے سب استعفے دے دیں؟ وہ لاسٹ آپشن ہے، لیکن استعفے براہ راست ایسے نہیں ہوتے کہ یکدم استعفے دے دیے جائیں۔ جمہوری جماعتیں ہمیشہ جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سیاسی میدان میں مقابلہ کرتی ہیں۔ استعفوں کا فیصلہ تو پھر اس وقت تمام جماعتیں اپنی اپنی مشاورت سے یہ قیادت کرے گی۔ اپوزیشن نے کیا یہ بھی طے کر لیا ہے کہ اگر یہ تحریک نہیں کامیاب ہوتی تو ہم اس کو منظور نہیں کریں گے؟ کیا مطلب منظور ان سینس کہ اس میں بھی ہم جیسے دھاندلی کا ورڈ ایک بڑا یوز کرتے آ رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے؟ دھاندلی دیکھیں، دھاندلی کی ابتدا تو حکومت نے کر دی ہے کہ اپنے ممبرز کو ہم ہاؤس میں آنے نہیں دیں گے۔ پرائم منسٹر نے یہ بھی اسپیکر کو کہا کہ جن کا ہم کہیں آپ ان کو ووٹ نہ ڈالنے دیں، مگر ایسی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، حکومت کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ شکست اگر ہو جاتی ہے تو ایکسیپٹ کر سکے گی؟ ایکسیپٹ کرنا پڑے گی، ایکسیپٹ کرنا پڑے گی، کیوں نہیں کرنا پڑے گی؟ وہ تو اپنا کوئی بھی فیلئر حکومت نے تسلیم نہیں کیا،
کشمیر دے دیا، اسٹیٹ بینک دے دیا، مہنگائی سے عوام کا کچھ عمر نکال دیا، وہ کسی ناکامی کو، کسی فیلئر کو، کسی شکست کو، بلا شبہ یہ عوام کی توقعات کی شکست جو ہے، اس سے بڑھ کر حکومت کی شکست کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، کہیں تحریک کے عدم اعتماد لانے میں آپ لوگوں نے دیر تو نہیں کر دی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے ناکام ہے، کچھ نہیں کر پائی، عوام کا خیال نہیں کر پائی، مہنگائی ہو گئی، بہت سارے کرٹیسائز کیا گیا اس گورنمنٹ کو، تو اب اس ٹائم پر آ کر تحریک عدم اعتماد پیش کرنا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ ایک وقت دینا جمہوری تقاضا تھا، جمہوریت کی ضرورت تھی کہ ہم ان کو ایک مناسب ٹائم دیں کہ یہ کچھ ڈیلیور کر سکیں یا اپنی اصلاح کر سکیں. مگر جب ہم نے دیکھا کہ 3.5 سال گزر گئے، یہ تو اس طرف نہیں آ رہے بلکہ ہر آنے والا دن عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے، تو پھر یہ عوامی ہمدردی میں یہ ہمیں قدم اٹھانا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی ہی جنگ لڑ رہا ہے، حکومت جو ہے وہ اپنی جنگ، اپوزیشن اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ حکومت چلانے میں ناکام ہو گئی ہے، عوام خوش نہیں ہے، تو اس کا کہیں نہ کہیں اپوزیشن نے فائدہ بھی لیا ہے؟ بالکل، جب حکومت ناکام ہوتی ہے تو اس کا فائدہ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں ان کو پہنچتا ہے. ایسا ہی ہوا ہے کہ لوگ جو اس خوش فہمی میں تھے کہ تحریک انصاف نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے، جب انہوں نے موجودہ پرائم منسٹر نے وہ لوٹوں کو ساتھ لے کر اپنی جماعت کو قربان کر کے یہ ایک بھانمتی کا کنبہ تشکیل دیا، تو اس وقت ہی سیاسی لوگوں نے، باشعور لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے گے. لیکن پھر بھی ہم انتظار میں رہے کہ شاید یہ کچھ کر گزریں، اور جب بالکل مایوسی ہوگی تو پھر یہ اٹھانا پڑا ہمیں انتہائی قدم تحریک عدم اعتماد کا، جو کہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. اور اس کے بعد کوئی ریمیننگ مدت کے لیے کوئی مشترکہ امیدوار لائیں گے جو اس ملک میں جس حد تک ممکن ہو وہ بہتری اور آسانی لا سکے. اچھا، کافی ٹائم سے جو وزیر اعظم عمران خان تھے وہ عوامی جلسے نہیں کر رہے تھے، عوام کے ساتھ اس طرح سے سامنے نہیں آئے تھے، لیکن اب چونکہ وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں، 27 تاریخ کو وہ بھی باہر نکلیں گے اور عوام سے خطاب بھی کریں گے، ان کو اعتماد میں بھی لیں گے. اور 27 کو ہی مولانا فضل الرحمان بھی باہر نکل رہے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے دونوں کا ایک ہی ٹائم پر یوں باہر نکلنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دونوں کا جو باہر نکلنا ہے، یہ سیاسی میدان میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ جلسے کرنے کی بجائے عدم اعتماد کا جمہوری انداز میں آئینی حدود میں رہتے ہوئے مقابلہ کرتی، اس کے بعد پھر وہ اپنا کام شروع کرتی اپوزیشن میں بیٹھ کر یا حکومت جاری رکھ کے، جو بھی ہاؤس فیصلہ کرتا. مگر اس کا جلسے کرنے کا مطلب پارلیمان سے انحراف، پارلیمان پر عدم اعتماد. اگر حکومت کر رہی ہے تو پارلیمان کیوں عدم اعتماد نہیں کر سکتی؟ ان کا یہ مناسب نہیں ہے جلسے کرنا. وہ عدم اعتماد کو مقابلہ کریں، اپنے نمبر پورے کر کے لائیں میدان میں اور بتائیں کہ ہمارے پاس اتنے نمبر ہیں. جیسے اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کا رائٹ ہے کرٹیسائز کرنا ہر چیز کے لیے، ویسے حکومت بھی تو کہہ سکتی ہے کہ یہ بھی ان کا رائٹ ہے اپنی حکومت کو بچانا. حکومت کو بچانا تو نمبر سے بچائیں گے، جلسے تو نہیں بچائیں گے. عدم اعتماد میں تو ہاؤس کے ممبران فیصلہ کریں گے، جس کے پاس زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہوگا. کچھ نمبرز تو اپوزیشن سے بھی جائیں گے نا؟ نہیں، اس کا امکان نظر نہیں آتا. آنے والے ٹائم میں اگر حکومت کے میں جانے کے لیے اب کون ہمارا کہ جو تیار ہوگا؟ جن کے پاس تو وہ تو حکومت کے تو خود اڑان بھرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. جو پرندے گئے تھے، جو وہ جن کو سیاسی اصطلاح میں نامناسب الفاظ لوٹے سے یاد کیا جاتا ہے، وہ پھر لوٹ آئیں گے. اچھا، اگر یہ تحریک منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت جانے کے بعد ڈیفینیٹلی ایک احتجاج بھی شروع ہو سکتا ہے حکومت کی جانب سے، جلسے بھی شروع ہو سکتے ہیں؟ احتجاج کس کے خلاف کریں گے؟ میڈیا کے خلاف کریں گے کہ آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا؟ کس کے خلاف احتجاج کریں گے اور کس بات کا کریں گے؟ کہ ہم نے چینی مہنگی کی، آٹا مہنگا کیا؟ اچھا، جیسے ہم ڈیفینیٹلی جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عوام کی آواز بن کر سامنے آنا چاہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اگر یہ تحریک آپ لوگوں کی منظور ہو بھی جاتی ہے تو کیا سوچا ہے؟ جس طرح سے ابھی تک عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا، کوئی پلاننگ ہے کہ کیا ایسا کچھ کیا جائے گا کہ اگر ڈیفینیٹلی کوئی اور وزیر اعظم کی سیٹ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، کیا پلاننگ ہے، کیا سوچا ہے کہ کیا عوام کو ریلیف ملنے والا ہے؟ عوام کو سہولت دینے کے لیے اور ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے جو اقدامات ضروری ہوئے اگلی حکومت وہ فوری طور پر کرے گی. اور جس طریقے سے انہوں نے مہنگائی کا کیا ہے، مہنگائی بھی کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کے وسائل آمدن بڑھانے کے لیے بھی حکومت
آنے والی اقدامات کرے گی. چلیں بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اب آتی ہے، اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو عوام کا خاص طور پر خیال رکھا. جب بھی وقت ہوا بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن مسعود صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما، ان سے بات کروں گی. تو حسن صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی جانب سے جمع کرا دی گئی ہے اور 28 تاریخ کو ممکنہ طور پر اجلاس ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ تحریک منظور ہوگی یا نہیں ہوگی. تو کیا لاہ عمل ہے کہ اگر یہ تحریک منظور ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہے آگے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ اپوزیشن کا ایک جمہوری حق ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے، اور اس سلسلے میں آئین کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے سمراج اسپیکر قومی اسمبلی نے 21 تاریخ کو اجلاس بلایا ہے اور اس کی ووٹنگ کے لیے ممکنہ طور پر 28 تاریخ کی ڈیٹ توقع کی جا رہی ہے. تو اس میں دونوں آپشن موجود ہیں، لیکن ٹیک اٹ گارنٹیڈ انشاءاللہ 100% ہم مطمئن ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہوگی، کسی بھی صورت میں. اس لیے کہ گلے شکوے ضرور چلتے رہتے ہیں، ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو کاف کی قیادت ہے، اس کو جو فیسلٹیز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہیں وہ مسلم لیگ نواز گروپ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں. اور ان کے جو 5 ایم این ایز ہیں وہ اس لیے ایم این ایز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں امیدوار نہیں کھڑے کیے تھے. یہ دونوں آپشنز جو ہیں وہ کبھی بھی مسلم لیگ نون ان کو آفر نہیں کر سکتی. ہاں گلے شکوے رہتے ہیں. اسی طرح جی ڈی اے ہے، اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی ہے. تو الحمدللہ ہمارے اتحادی رہیں گے ہمارے ساتھ. ہاں کچھ ہمارے ایم این ایز ناراض ہیں، 2 یا 3، وہ ڈیفینیٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ تعداد مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے. اس لیے ہم مطمئن ہیں کہ یہ تحریک کسی کو حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے جو ممبران ہیں ان کے وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے، کیا اس کا حق پی ٹی آئی کو ہے؟ جی دیکھیں، یہ قانونی طور پہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کے بارے میں آئین میں یہ پروویژن ہے کہ اس میں 2 گروپ بن جائیں گے، ایک فیور میں اور ایک اگینسٹ. تو اس میں 2 گروپ سے مطلب مراد یہ ہے کہ اس میں ووٹنگ نہیں ہوتی پراپر. جس طرح مثلا اگر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوتی تو ہر ممبر ووٹ کاسٹ کرتا، اور جو کہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے یا خفیہ رائے دہی کا طریقہ کار ہوتا ہے. اب چونکہ اس میں آئین میں یہ درج ہے کہ اس میں 2 گروپ علیحدہ ہو جائیں گے، ایک فیور میں اور ایک اگینسٹ میں. تو اس میں ہماری پارٹی نے ایک ان پرنسپل فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارا گروپ ہے وہ غیر حاضر رہے گا. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا، یہ بھی امید آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے کچھ ممبران جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں بھی ہوں گے؟ جی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کم از کم 6 کی تو مصدقہ اطلاع ہے ہمارے پاس کہ 6 ارکان قومی اسمبلی نے حکومت سے رابطہ کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ 6 تو وہ میں بتا رہا ہوں جنہوں نے میرے پاس واٹس ایپ گروپ میں ان کے نام موجود ہیں، جنہوں نے اوپنلی اعلان کر دیا ہے. 4 ایسے ہیں جنہوں نے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں سرفیس پہ نہ لایا جائے، ہمارے نام اوپن نہ کیے جائیں. تو ٹوٹل ابھی تک میری معلومات کے مطابق 10 ارکان قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کو اپوز کرنے کا فیصلہ کیا. اچھا، 27 مارچ کو مولانا فضل الرحمان جلسہ کرنے جا رہے ہیں، عوام سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور اسی دن وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ باہر آئیں گے، عوام سے جو ہے مخاطب ہوں گے. اور فواد چودھری نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم اس جلسے میں اپوزیشن سے زیادہ ارکان جو ہیں وہ اکٹھے کر دکھائیں گے. یہ دعویٰ سچ ثابت ہونے والا ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں جی، ابھی آپ صرف پچھلے 3 ہفتے میں خان صاحب نے بڑے شارٹ نوٹس پہ
میلسی جلسہ کیا ہے. میلسی کو بہت بڑا ضلع بھی نہیں ہے اور میلسی کی تاریخ کا کامیاب ترین جلسہ ہے گیدرنگ کے لحاظ سے. اس کے بعد حافظ آباد میں جلسہ کیا ہے, اس کے بعد لوور دیر میں جلسہ کیا ہے, اور تینوں جلسوں میں حاضری ریکارڈ رہی ہے. اور ایک تو ہوتی ہے نا اٹینڈنس, اور دوسرا ورکرز باقاعدہ چارج نظر آئے ہیں. ان میں باقاعدہ ایک تحریک نظر آئی ہے جو کہ پچھلے سال ڈیڑھ سال میں کسی وجہ سے ہمارا جو ورکر تھا وہ ناراض ہو کے کسی حکومت سے کچھ ایشوز پہ ناراضگی تھی, وہ خاموش ہو کے گھر بیٹھ گیا تھا. اب عمران خان صاحب کی اپنے قائد کی کال پہ وہ دوبارہ متحرک ہوا ہے اور وہ بڑے جذبے کے ساتھ تینوں جو میں نے آپ کو تینوں جلسے بھائی نیم بتا رہا ہوں, لوور دیر کا, میلسی کا اور حافظ آباد کا, ان میں آپ کو وہ جلسے کی حاضری کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو جذبہ نظر آئے گا. اس بنیاد پہ 1 ملین کا جو کلیم کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات آپ نے جمعیت العلماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کی. دیکھیں, انہوں نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا. پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کا آپ نے حشر دیکھا, سندھ کی حد تک بڑا کامیاب رہا. جب وہ پنجاب کا بارڈر کراس کیا اس نے آہستہ آہستہ ٹھوس ہو گیا, اور جب وہ اسلام آباد میں پہنچا تو مشکل چند ہزار لوگ تھے جو اسلام آباد میں داخل ہوئے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے سال دھرنا دیا, باقاعدہ ایک کارنر میں بیٹھے رہے ہیں, الٹیمیٹلی واپس چلے گئے ہیں. اور میری معلومات کے مطابق انہوں نے 23 مارچ کو کال دی, 24 مارچ کو کال دی ہے. لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے جس کے لیے 22, 23, 24 سرکاری طور پہ انہوں نے تعطیل کا اعلان کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 23 مارچ کو قومی پریڈ ہو رہی ہے جس میں سعودی عرب کے جو ہمارے فرما رواں ہے یا ان کے جو جانشین ہیں ان کی آمد متوقع ہے. تو ایسے موقع پہ ہم کال دینا تو یہ تو انتہائی نامناسب بات ہے. اس سے پہلے آپ دیں کال. ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود یہ ٹرینڈ دے رہے ہیں کہ آئیں پبلک میں, ہم عوامی لوگ ہیں. آپ نے دیکھا کہ میں نے جو پہلے آپ کو 3 جگہ کا ذکر کیا, اس میں کسی جگہ پہ بھی کوئی ٹرالی لوڈ کر کے لوگوں کو نہیں لایا گیا, عوام خود تشریف لائے ہیں, متحرک تھے. اسی طرح انشاءاللہ آپ کو دیکھیں, میں نے اپنے طور پہ اپنی کانسٹیچوئنسی سے میرے پہ اتنا پریشر ہے کہ ورکرز جانا چاہتے ہیں, لیکن میں اتنے ورکرز کو, اتنے نوجوانوں کو لے جا نہیں پا رہا, اس لیے کہ جو PTI کا ورکرز ہے وہ دوبارہ چارجڈ ہو گیا ہے, متحرک ہو گیا ہے. اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ میرا قائد اس وقت مشکل میں ہے, تو ہمیں اس کے اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے لازماً اسلام آباد پہنچنا ہے. اچھا, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر نوبت آئی ہی کیوں کہ اپوزیشن کو ایک ہونا پڑا, سب جماعتیں ایک ہو کر تحریک عدم اعتماد لانے پر مجبور ہو گئی؟ کیا واقعی ڈیفینیٹلی عوام تو کہیں نہ کہیں ناخوش ہے ہی کہ جس قدر مہنگائی ہو گئی ہے, حکومت اس طرح سے کارکردگی نہیں دکھا سکی, تو کیا اپوزیشن نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے؟ دیکھیں, میں تھوڑی سی اس میں سے اختلاف کروں گا. اگر عوام ناراض ہوتی تو اتنے شارٹ نوٹس پہ میلسی کا جلسہ کامیاب نہ ہوتا, اتنے شارٹ نوٹس پہ حافظ آباد کا جلسہ اتنا کامیاب نہ ہوتا. لوور دیر جو کہ ایک بیکورڈ علاقہ ہے, بڑا چھوٹا سا اسٹیشن ہے, اس پہ ریکارڈ گیدرنگ ہوئی ہے. تو کس طرح آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں یا سکتی ہیں کہ عوام ناراض ہیں؟ ہاں, جو آپ نے پہلا, آپ کی سوال کا پہلا پورشن ہے کہ یہ سب کیوں اکٹھے ہو گئے, اس میں تو اس میں بڑی بات نظر آتی ہے کہ یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ سارے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کس, اچھا یہ ہم نہیں کہہ رہے, انہوں نے ہی ایک دوسرے پہ مقدمات بنائے ہوئے ہیں. آصف علی زرداری پہ جو اتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں وہ PTI کی گورنمنٹ میں نہیں بنے. مسلم لیگ نون کے جو لیڈروں پہ کرپشن کے کیس ہیں وہ PTI کی گورنمنٹ نے نہیں بنائے. ہاں, منی لانڈرنگ کیسز میں جو وہ ان کے ملازمین کے
ملازمین بھی کس لیول کے، چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں جو اربوں روپے نکل رہے ہیں، وہ کرپشن ان کو اکٹھا ہونے پہ مجبور کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے عدم اعتماد کا شور مچا ہوا ہے، کسی جگہ پہ انہوں نے عوام کے حقوق کی بات کی ہے؟ انہوں نے صرف اور صرف، ہاں مہنگائی کا ایشو ہے، میں خود تسلیم کرتا ہوں، میرے پاس ابھی بھی آپ نے دیکھا، آپ میرے دفتر میں تشریف لائی، آپ کی ٹیم تشریف لائی ہے، آپ نے دیکھا میرے پاس ورکرز بیٹھے ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں۔ دیکھیں، امریکہ کی تاریخ میں اتنی مہنگائی آج تک نہیں ہوئی، برطانیہ کی تاریخ میں اتنی مہنگائی آج تک نہیں ہوئی۔ ابھی یوکرائن اور رشیا کی جو جنگ کے اثرات ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدنی بھی بہتر ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس 3.5 سالہ دور میں کون سا ایسا کاروبار ہے جو بہتر نہیں ہوا؟ ہاں، اگر متاثر ہوا ہے تو سیلریڈ کلاس متاثر ہوئی ہے، میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں۔ اس کے لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خان صاحب آنے والے بجٹ میں سیلریڈ کلاس کے لیے بہت اچھا پیکیج دیں گے۔ اچھا، اگر ہم پلان کے حوالے سے بات کریں، آپ لوگوں کا پلان اے تو یہی ہے کہ اسمبلی میں ارکان نہیں جائیں گے، اپوزیشن جو بھی تحریک پیش کر رہی ہے، اگر تحریک منظور ہو جاتی ہے، آپ پی ٹی آئی کے ممبران نہیں بھی جاتے پھر بھی، تو کوئی پلان بی بھی تیار ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت کے ایک نارمل پروسیس سے، الیکشن کے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں۔ پہلے تو بات میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے، کسی بھی قیمت پہ ٹیک اٹ گارنٹیڈ، آپ وقت نوٹ کر لیں، ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہوگی، انشاءاللہ عدم اعتماد کی تحریک کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی کہ فرض کر لیتے ہیں، فرض کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں، یہ ایک پروسیس ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ہے، کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے، میں تیسری دفعہ یہ بات کر رہا ہوں کہ دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، 100% کیا 1000% تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، لیکن آپ نے چونکہ یہ بات کی ہے تو میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ فرض کریں کسی وجہ سے لوگوں کی، ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان جو الائز ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یا ان کو کچھ زیادہ دوسری طرف سے چام مل جاتا ہے، جس طرح سننے میں آیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ان کو آفر ہوئی ہے، پرویز الہی صاحب کو، جو کاف کی نمائندے ہیں۔ فرض کریں ایک، تو اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر خان صاحب کو جتنی اچھی پرفارمنس ان کی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی، اس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ لوگوں نے استعفوں کا بھی آپشن رکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیفینیٹلی ان کو یہ ہے کہ ان پی ڈی ایم کے کہنے پر انہوں نے یہ سارے جلسے کیے، تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروائی، لیکن یہ اگر کامیاب نہیں ہو تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ پریشر آئے گا کہ استعفے اب دیں سب۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تحریک منظور ہو جاتی ہے، کیا سب ارکان استعفے دینے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کی بات میں درست کر دوں، 3.5 سالوں میں اپوزیشن نے کئی پینترے بدلے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم ان اسمبلیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ غیر آئینی اسمبلیاں ہیں۔ اب انہی غیر آئینی اسمبلیوں میں تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں اور اپنی پہلی ہی بات کی نفی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے خود ان اسمبلیوں کو غیر آئینی کہا۔ دوسرے لمحے میں آپ کو یاد ہوگا مریم نواز محترمہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم استعفے جمع کروائیں گے، اور انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی لاڑکانہ کے جلسہ میں، نوڈیرو میں، انہوں نے کہا یا آر یا پار فلاں تاریخ کو میرے پاس اتنے استعفے آ چکے ہیں۔ کدھر گئے وہ استعفے؟ کیوں نہیں جمع کرائے؟ یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، ان کا صرف ایک کاز ہے جس پہ وہ یہ آپس میں مخلص ہیں کہ ہماری کرپشن کسی طریقے سے بچ جائے، ہماری منی لانڈرنگ کے کیسز کسی طریقے سے بچ جائیں۔ میں فیلڈ کا بندہ ہوں، میں حلقے میں پھرتا ہوں، بہت سارے لوگ جو پہلے نون کے ساتھ تھے اب وہ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ یار دکھ کی بات ہے کہ ہم نے پہلے نون والوں کو ووٹ دیے، اس لیے کہ ان کے پاس
اب ہمارے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پبلک کے لیے, پبلک کے ویلفیئر کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں. حسن مسعود صاحب بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی ایسے ہی تو وقت ہی بتائے گا. 28 تاریخ طے پائی ہے کہ تب تحریک عدم اعتماد منظور ہوتی ہے نہیں ہوتی. ابھی وقت بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں نجمہ افضل صاحبہ ہیں, نون لیگ کی ایم پی رہ چکی, ان سے بات کروں گی. تو نجمہ صاحبہ, جس طرح سے اپوزیشن اور جو حکومت ہے کافی گرم ماحول چل رہا ہے, جنگ چل رہی ہے ایک طرح سے, تو کیا سمجھتی ہیں کہ آخر یہ جنگ کسی نہ کسی اینگل سے ختم ہوتی دیکھ رہی ہیں؟ اپوزیشن جیتنے والی ہے یا حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ ہاں وہ جیتیں گے, اپوزیشن ہار جائے گی؟ دیکھیں, اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اور عمران خان کی جو رجیم تھی وہ نہایت ہی نااہلی, اور ایک تو وہ سلیکٹڈ حکومت تھی, پھر ان میں ان کا ٹیم نہیں تھی اچھی, اور انہوں نے جس طرح کے پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کو جس طرح مس ہینڈل کیا, اور عوام کو جس طرح کے کوئی ریلیف نہیں دی گئی. ان کے پورے ٹینیور میں دیکھ لیں, 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن ان کے ٹینیور میں کوئی عوامی ریلیف کا کام نہیں ہوا. اور ہر طرف آپ دیکھیں ایک مہنگائی کی لہر ہے اتنی تیز کہ ایک غریب آدمی کی چیخیں نکل گئی ہیں, ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اس کے علاوہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت, اور پھر جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے, وہ ایک 70 سالہ تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات عوام کے نہیں ہوئے تھے, معیشت کے نہیں ہوئے تھے. اور پھر اس پر ان کی جو مزید جو انہوں نے اس طرح کی ان کی جو وزارت داخلہ تھی اس نے بھی کوئی ایسا اچھا رول ادا نہیں کیا. پاکستان تقریباً اس دنیا میں تنہا اب رہ گیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا سودا ہو گیا ہماری آنکھوں کے سامنے, اور یہ حکومت خاموش رہی, کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیا, کوئی حکومتی دنیا کے پورے ورلڈ پہ لیول پر کوئی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑا گیا, اور اب ساری جو ان کا کنٹرول ہے وہ ان کا ہوگا. تو ہمارے پاس کیا رہا؟ آہستہ آہستہ یہ تو سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. یعنی کہ مجھے تو یہ بھی خوف ہے, بلکہ بالکل یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ یہ تو ہمارا ایٹمی پروگرام بھی رول بیک کر دیں گے کسی طرح. جب یہ زیادہ شکنجے میں آ گئے تو یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ مجبوری ہوگی ہے. پی ٹی آئی کافی زیادہ پر امید نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے تحریک عدم اعتماد جمع تو کرا دی ہے, لیکن اس میں آپ کو کامیابی بالکل نہیں ہونے والی. دیکھیں وہ سب اب یہ سب ان کے سیاسی ہتھ کنڈے ہیں. میں صرف پہلے بیک گراؤنڈ آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ کیونکہ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم نے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا. پی ڈی ایم یعنی تمام اپوزیشن جماعتوں نے عوام کی ترجمانی کو, کیونکہ عوام اس وقت اتنے تنگ ہیں کہ وہ جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں کہ یہ حکومت کسی طرح سے ہٹا لی جائے, اور اس کی ہی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا, ہمارے جو جتنے بھی پارٹنرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو اس منظر عام سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ اس میں وہ نہ ہی اہلیت ہے نہ ہی وہ ویژن ہے, اور ایک ویژن لیس لیڈر کا ہونا زیادہ نقصان دہ ہے ملک کے لیے, اور اب سیکیورٹی رسک بھی بن چکا ہے. تو اب یہ جو انہوں نے بیڑا اٹھایا تو اس کے بعد انہوں نے جو حرکات کی کہ جو عمران خان ہے وہ اس وقت نہایت بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, اور اس طرح کے وہ ہتھ کنڈے دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پارلیمانی لاجز پر جس طرح کے حملہ ہوا, یہ دہشت پولیس کی دہشت گردی تھی, اسٹیٹ دہشت گردی تھی, اور ان کے ارکان کو جس طرح اٹھانا شروع کیا, جس پر آواز بلند کی گئی اور فوراً ایکشن لینے کا کہا گیا. تو کم از کم انہوں نے ان لوگوں کو تو چھوڑ دیا, لیکن اب وہ ایک نئی چال چل رہے ہیں. یعنی اب وہ بد کلامی, اپنی گالی گلوچ اس پر اتر آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ جو جلسہ عمران خان کا تھا, انہوں نے تمام جو اپوزیشن کے قائدین تھے ان کو ہدف بنایا اور بہت گندی زبان استعمال کی. دیکھیں یہ جو معاشرہ ہوتا ہے نا, اس میں عدم برداشت کا جو رویے ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں, اور اس کو
اس کی نفی کرنی چاہیے، اور بینگ دا لیڈر آف دا کنٹری اس کو تو بہت تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور یہ ایک قانونی حق ہے، آئینی حق ہے تمام ارکان اسمبلی کا، یہ ایک قانونی اور آئینی حق ہے اور ایک دستوری عمل ہے، ایک جمہوری عمل ہے، اور اس کو وہ نفی نہیں کر سکتے. اس کی اگر کوئی عدم اعتماد لانا چاہتا ہے تو وہ بڑی گریسفلی اس کو پلیس کیا جائے، اسمبلی میں اس کی ڈیٹ فکس کی جائے، اور اگر ان کو اتنا کانفیڈنٹ ہے تو وہ اس تحریک کو آنے دیں. اس کے لیے وہ تاخیری حربے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے لیے وہ کیوں اتنا بڑا باتیں کر رہا ہے کہ اب میں ایک بہت بڑا جلسہ 10 لاکھ لوگوں کا ڈی چوک میں کروں گا؟ یعنی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اب انتشار پیدا کر، وہ شاید یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو مقبولیت ہے لوگوں میں وہ ابھی بھی ویسے ہی قائم ہے. تو میری دیکھیے، اگر وہ مقبولیت اپنی بتانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے جو ساتھی ہیں ان پر محنت کریں نا، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، جو اتحادی ہیں ان کو اپنے ساتھ قائم رکھیں. لیکن وہ اتحادی اور جو ان کے اپنے ساتھی ہیں وہ تو تتر بتر ہو رہے ہیں. اپوزیشن میں بھی تو یہی کچھ چل رہا ہے. نہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں بہت تیزی سے لوگ چھلانگ لگا رہے ہیں، جس طرح کہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی سے لوگ فوراً اپنی جان بچانے کی خاطر، اپنی سکن سیو کرنے کے لیے چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ ان سے منہ موڑ چکے ہیں، اور جو اپنے ساتھی ان کی اپنی صفوں میں آپ دیکھیں ترین گروپ بن گیا، علیم گروپ بن گیا، اور نہ جانے اور کون سے گروپ بن جائیں گے. یہ تو سین میں سے شین نکال رہے تھے، تو ان کے تو اپنے کتنے گروپ بن گئے. تو یہی گروپ آپ اپوزیشن میں نہیں دیکھتی؟ اپوزیشن میں اس طرح کے ہمارے تو مختلف پارٹیز ہیں نا، ان میں وہ ہمارے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آپ لوگ بڑے پر امید ہیں کہ جو تمام اپوزیشن ہے وہ حکومت کے خلاف جانے والے اس تحریک میں، لیکن کہیں نہ کہیں خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس تحریک کے خلاف نہیں جانے والے. دیکھیں، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ابھی 1.5 سال باقی ہے تو وہ چلتی رہے. لیکن جب ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، عوام کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس ایجنڈے پر سب تیار ہیں اور اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس دن سرپرائز ملے گا جب یہ منظر عام سے غائب ہو چکے ہوں گے. ان کا سفر ڈی چوک سے شروع ہوا تھا اور ڈی چوک پر ہی ختم ہوگا. آپ دیکھیے آج یہ اناؤنس کیا ہے نا کہ ہم 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ لے کر آئیں گے. تو اس سے کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ووٹ ڈالنے والوں میں سے جو گزرے گا وہ ہم میں سے گزر کے جائے گا اور واپس بھی ہم میں سے ہی گزرے گا. یعنی وہ دھمکیاں دے رہی ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ کیسا کس قسم کی سیاست؟ اچھی بات ہے نا، کھل کر سامنے آ جائیں گے. جس نے نہیں حکومت کا ساتھ دینا وہ اسمبلی میں چلا جائے گا. لیکن دیکھیں یہ اس طرح کی انتشار اور جنگ کا جس طرح کے ملک میں ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک اچھا مدبر جو وزیر اعظم ہوگا وہ اس نہج پر ایسا نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ 1.5 سال صرف رہ گئے اس حکومت کے پاس. تھوڑا ٹائم یہ جو رہ گئے اس حکومت کو دے دیا جاتا، کیونکہ 3.5 سال بھی تو آپ لوگوں نے انتظار ہی کیا، برداشت ہی کیا. 1.5 سال دینے میں کیا پرابلم آ رہا ہے؟ دیکھیں 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ اس میں مزید پاکستان ڈوب جائے گا، بینکرپٹ ہی ہو جائے گا. آلموسٹ ہو چکا ہے. اب اندیشہ یہی ہے کہ یہ جس تیزی سے حکومت کو جس نہج پہ لے جا رہا تھا معاشی طور پر ہر طرح سے، یعنی کہ ہمیں IMF کے شکنجے میں ڈال کر اب نیکسٹ سٹیپ سیکیورٹی رسک، وہ ہمارا جو ایٹمی قوت ہے ہماری، اس کو یہ رول بیک کروا دے گا. تو پھر ہم یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عوام جو ہے وہ جس طرح سے پس رہی ہے، ان کو اپنے حالات کو بہتر لانے کے لیے اس سے چھٹکارا ضروری ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اس میں ناکام ہوگی. آپ لوگوں نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ حکومت ملک اس طرح سے نہیں چلا پائی، عوام خوش نہیں ہے، عوام کو اس بھنور سے نکالنے کا کیا آپ لوگوں کے پاس پلان ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو آلریڈی ہمارا تجربہ ہے، ہمارے جو جتنے بھی کابینہ کے لوگ ہیں وہ حکومتوں کا ان کو تجربہ ہے. یہ تو ایک ایکسپیریمنٹ کرنے آیا تھا. یہ تو ایک کھلاڑی تھا جو گیند اور بلے سے کھیلتا تھا اور اس کو دے دی گئی حکومت جو اس کو چلانی نہیں آئی، جو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے شروع ہو تو کہاں سے ختم ہو. اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ چیلنجز مجھے پیش آنے تھے. تو بھئی تم آئے کیوں تھے؟ تم گھر جاتے.
तुम्हें जब तजर्बा ही कोई नहीं था, तो हमारे पास माशाल्लाह अच्छी एक तजर्बा का टीम है और वो इंशाल्लाह इन हालात में भी पाकिस्तान की जो कश्ती भंवर में फंसी है उसको निकाल कर लेकर आएंगे। अगली कोई प्लानिंग की हुई आप लोगों ने कि अगर ये तहरीक जो है ये नहीं एक्सेप्ट की जाती तो आगे क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए हम लोग हैं बिल्कुल जो कहते जिसको मैं कहती हूँ कि तहम्मुल और बर्दाश्त के को फॉलो करने वाले लोग, हम एक आईनी तरीके से जा रहे हैं और एक इसको ले आउट करेंगे वहाँ पर, और अगर इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नाकामी भी हुई तो ये मतलब तो नहीं कि आप इसको आपस में जंगो जदल करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह फिर उसकी स्ट्रैटेजी भी पीडीएम ने सोची हुई है। ये इन दो ग्रुप्स हम कह सकते हैं कि हुकूमत का आगे, एक ओपोजिशन का आगे। डेफिनेटली अब वो जो महंगाई का फैक्टर था अब वो हाईलाइट होना कम हो गया, क्यों? क्योंकि ये दो ग्रुप सामने आ चुके हैं, इनकी आपस में एक जंग चल रही है, तो कहीं आवाम को कहीं ना कहीं इग्नोर तो नहीं कर दिया जाएगा? नहीं, अवाम को देखें, अवाम को अगर हमारी हुकूमत आती है या हम मिल के जो भी कोalition बनेगी, वो सबको ये पता है, एहसास है कि ये हालात किस कदर मुश्किल हालात आ गए हैं अवाम के लिए, तो उनको रास्ते से निकालने के लिए उनको उनकी जो बेहतरी के लिए ज़रूर कोई फलाह बलबूद के हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये तो अब वक्त ही बताएगा कि जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जंग हो रही है आखिर जीतेगा कौन। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।